میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ بد کلامی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے گئے، حج کیا، حج سے جیسے ہی فارغ ہوئے سوچا، خیال آیا، یہ پروردگار تیرے لاکھوں بندے حج کرنے کے لیے آئے ہیں، ساری دنیا سے لوگ تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن پروردگار میرے دل میں خیال بار بار آتا ہے، اے پروردگار کیا تو نے سب کا حج قبول کر لیا ہے؟ کیا تو نے سب کے حج کو قبول کر لیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں یہی خیال بار بار مجھ کو آتا تھا، اسی خیال کی کشمکش میں میں رات کو سو گیا، جیسے ہی رات کو سویا، جیسے ہی رات کا آخری حصہ آیا، میری قسمت جاگ گئی، میری آنکھ ادھر لگی ہے، ادھر مدینے والے آقا کا دیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کہ جتنے لوگ حج کرنے آئے ہیں سب کا حج قبول کر لیا گیا ہے، لیکن ایک شخص ہے، ایک انسان ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، جو بلخ کی سرزمین سے آیا ہے، جو خراسان سے آیا ہے، جو آج کا افغانستان ہے، اس کا حج قبول نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، جب حضرت مالک بن دینار نے اتنا سنا تو بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، مضطرب ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ صبح کو اٹھے اور اسی جستجو میں کہ دیکھو محمد بن ہارون کون ہے، پتہ کیا جائے آخر یہ کون ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا ہے۔ مالک بن دینار تلاش کرتے کرتے بلخیوں کے خیمے کے پاس چلے گئے، اس جگہ چلے گئے جہاں پر بلخیوں کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیسے ہی مالک بن دینار افغانیوں کے پاس گئے، بلخیوں کے پاس گئے، خراسانیوں کے پاس گئے، کہا تم میں سے محمد بن ہارون کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں پہاڑی کے پیچھے اس نے خیمہ لگا رکھا ہے اور وہ وہیں پر اللہ اللہ کر رہا ہے۔ بولے وہ کیسا انسان ہے؟ بولے بہت نیک اور پرہیزگار انسان ہے۔ بولے 5 وقت میں سے ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹتی اور پوری رات نفل نماز پڑھتا ہے، اللہ اللہ، پوری رات عبادت کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار کی حیرت اور بڑھ گئی، اتنا بڑا پرہیزگار اور حج قبول نہیں ہوا۔ خیمے کے قریب پہنچے، پردہ ہٹا کے دیکھا تو محمد بن ہارون سجدے کی حالت میں ہے، نماز کو پورا کیا۔ حضرت مالک بن دینار نے کہا کیا تمہارا نام محمد بن ہارون ہے؟ تو محمد بن ہارون کہنے لگے کیا تمہارا نام مالک بن دینار ہے؟ تو کہا کہ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ مالک بن دینار نے کہا تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ کہا جس نے آپ کو بھیجا ہے اسی نے آپ کا نام مجھے بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مالک بن دینار بولے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا، واپس جانا چاہتا ہوں۔ تو محمد بن ہارون نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ذرا وہ بات تو بتا دو جو بتانے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا وہ پیغام تو سنا دو۔ کہا کون سا پیغام؟ کہا تم یہی بتانے آئے ہو نا کہ رب نے میرا حج قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بولے ہاں میں یہی بتانے آیا ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تو مالک بن دینار کے یہ کہنے کے بعد محمد بن ہارون نے کہا اے اللہ کے نیک بندے، میں 24 سال سے ہر سال حج کرنے آتا ہوں، ہر سال حج کے لیے آتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں حج پورا کرنے والا ہوتا ہوں کوئی بھی اللہ کا ولی آتا اور مجھے بتا دیتا ہے کہ تو جا نکل جا، تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ اللہ اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ کہا یہ میرا 24واں حج ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے ایک، میرا یہ 24واں حج ہے لیکن میرا حج قبول نہیں ہوتا۔ میں جیسے ہی حج کو پورا کرنے لگتا ہوں کوئی بھی اللہ کا ولی آتا اور کہتا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ آپ بھی وہی پیغام لے کر آئے۔ حضرت مالک بن دینار کی آنکھیں بھیگ گئی، کہنے لگے ایسا کون سا گناہ کیا تو نے جو تیرے 24 حج تو کر چکا ہے قبول نہیں کیا رب نے؟ تو کہا اے مالک بن دینار،
بتاتے ہوئے میرا کلیجہ کانپتا ہے، دل چھلنی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں ہر سال حج کرتا ہوں، میں راتوں رات بے نیاز رب کو منانے کی کوشش کرتا ہوں، میں راتوں رات سجدے کرتا ہوں، میں دن کو روزہ رکھتا ہوں، ساری زندگی گزرنے کو ہے، 24 سال ہو گئے، لیکن میرا رب ماننے کو تیار نہیں، میرا رب راضی ہونے کو تیار نہیں۔ کہا ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ کہا میں اپنی ماں کا نافرمان ہوں، میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی تھی۔ محمد بن ہارون بتانے لگتے ہیں کہ جب میرے پاس دولت آئی تھی، جب میرے پاس شہرت آئی تھی، اللہ نے مجھے دولت سے نوازا تھا، اللہ نے مجھے شہرت دی تھی، میرے پاس خزانہ ہی خزانہ تھا، لوگ مجھے امیر و کبیر کہہ کر بلاتے تھے، لوگ میرے وائٹ کپڑوں کو دیکھ کر، میرے سفید لباس کو دیکھ کر کہ مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ میں نشے میں چور تھا، میں نے کچھ حساب نہ لگایا، میں دنیا کی رنگینیوں میں محو ہو کر رہ گیا تھا، میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر رہ گیا تھا، میں شراب پینے لگا تھا، میرا معمول بن گیا تھا کہ میں نے شراب کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ ایک دن کیا ہوتا ہے کہ میں شراب کے نشے میں چور تھا، میں شراب پی کے آ رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، عصر کا وقت ہو چکا تھا، میں گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو میں نے دیکھا میری والدہ، وہ والدہ جو بڑی پرہیزگار تھی، بڑی نیک تھی، متقی تھی، لیکن کمزور ہو چکی تھی، وہ والدہ تندور کے پاس کھڑے ہو کر کے روزے داروں کے لیے روٹیاں تیار کر رہی ہے، افطاری کی تیاری کر رہی ہے۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا میں نے اپنی ماں سے کہا میری والدہ مجھے کھانا دے، مجھے بھوک لگی ہے، تو میری ماں نے کہا خبردار بے غیرت، تجھے حیا نہیں ہے، تجھے شرم نہیں ہے، اگر تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم روزے کی عزت کرنا سیکھ لے، روزے داروں کے سامنے تو روزے کے وقت میں کھانا مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن ہارون کہتے ہیں اے مالک بن دینار، جب میری ماں نے مجھے ڈانٹا، مجھے چھڑکا، تو میں نے غصے میں اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور غصے میں اپنی ماں کے تھپڑ مار دیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے ہی میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مارا تھا، میں نے اپنی ماں کو تماچا مارا تھا، میری ماں بے ہوش ہو کر کے دھکے سے گر کر کے تندور میں جل کر کے خاک ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، محمد بن ہارون کہتے ہیں کہ میں تھپڑ مارنے کے بعد، ماں کو دھکا دینے کے بعد اندر بڑھ گیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ماں زندہ بچی ہے یا مر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نشے میں چور تھا، میں شراب کے نشے میں تھا، میں پوری رات چیخ و پکار سنتا رہا، دن نکل آیا، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ جب صبح نمودار ہوئی، جب دن گزرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی میکے جانے کی تیاری کر رہی ہے، کپڑے سمیٹ رہی ہے۔ میں نے کہا خاتون کدھر جانے کا ارادہ ہے؟ کہا میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے اپنی ماں کا قتل کیا ہو، جس نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، محمد بن ہارون کہتے ہیں جب میں نے اتنا سنا تو میں بے قرار ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ میں نے کہا کیا میری ماں مر چکی ہے؟ کیا میری ماں قتل ہو چکی ہے؟ تو میری بیوی نے بتایا ہاں، رات جو تم نے تھپڑ مارا تھا تمہاری ماں تندور میں جل کر تندور میں جل کر راکھ بن چکی ہے، تمہاری ماں مر چکی ہے، تمہاری ماں کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، محمد بن ہارون بتاتے جاتے ہیں آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری طرف مالک بن دینار سنتے جاتے ہیں اور آنسو بہا دے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنتے سنتے حضرت مالک بن دینار نے محمد بن ہارون کی طرف سے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد محمد بن ہارون کہتے ہیں اے مالک بن دینار، جب میری ماں کا غم مجھے ستانے لگا، جب مجھے میری ماں کی یاد آنے لگی، جب تک میری ماں زندہ تھی، میری ماں حیات تھی، میں نے ان کی قدر نہ کی، میں نے ان کی عزت نہ کی، میں نے ان کی پرواہ نہ کی، لیکن جب وہ مر گئی تو ہر وقت مجھے ان کا خیال آتا، ہر وقت مجھے ان کی یاد آتی، ہر وقت میں روتا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی جستجو میں نے اپنا سارا مال و دولت رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، سب خیرات میں دے دیا، سارے اونٹ، سارے گھوڑے، ساری دولت، سارا خزانہ، سب کچھ رب کی بارگاہ میں دے دیا۔ اور جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو مارا تھا اس ہاتھ کو بھی کاٹ ڈالا۔ لیکن محمد بن ہارون کہتے ہیں اے مالک بن دینار، رب ہے کہ مانتا نہیں ہے، رب ہے کہ راضی نہیں ہوتا ہے، رب وہ بے نیاز رب مجھ سے بیزار ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی
تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت مالک بن دینار نے جب اتنا سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو پہنچے، اور اس کے بعد نے آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا اور تھپڑ رسید کر دیا، کہا تو ماں کا گستاخ ہے، تو ماں کا نافرمان ہے، تیری یہی سزا ہے، تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا ماں کی ممتا تو دیکھو، ذرا ماں کی محبت تو دیکھو۔ اب حضرت مالک بن دینار واپس آ گئے، رات کو سوئے، رات کو پھر آقا کریم تشریف لے آئے، آقا کریم خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا، اے مالک بن دینار ذرا یہ تو بتاؤ، تم محمد بن ہارون کو خدا کی رحمت سے مایوس کیوں کر کے آئے ہو، تم کیوں اس کو شرمندہ کر کے آئے ہو؟ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کہ اتنا بڑا گناہگار بخشا جا سکتا ہے؟ اتنے بڑے گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے؟ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش ممکن نہیں تھی، لیکن اس کی بخشش ابھی نہیں ہوگی، اسے معافی ابھی نہیں ملے گی، اسے معافی ملے گی محشر کے دن، لیکن وہ بھی اس کی ماں کے صدقے میں ملے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت والدین علامہ سرتاج رضا صاحب قبلہ رضوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ معافی ملے گی لیکن ماں کے صدقے میں۔ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا جب محشر کا دن ہوگا، رب محمد بن ہارون کو بلائے گا اور فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس کا نامہ اعمال چیک کرو۔ نامہ اعمال چیک کیا جائے گا، اس کے بعد حکم سنایا جائے گا کہ یہ ماں کا نافرمان ہے، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ماں سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بیٹے محمد بن ہارون کو جہنم بھیجا جا رہا ہے، کہ تم اس پر راضی ہو؟ ماں پہلے کہہ دے گی، ہاں یہ میرا بہت بڑا گستاخ تھا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ لیکن ذرا غور کرو، ماں کا دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، ماں باپ کو بڑھاپے میں ستانے والوں، بیوی کی محبت میں غرق ہو کر ماں باپ سے کنارہ کشی کرنے والوں، ذرا ماں کا دل دیکھو۔ جب محمد بن ہارون کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، تو محمد بن ہارون جاتے جاتے جہنم کی طرف جاتے جاتے جب فرشتے پکڑ کے لے کے جائیں گے تو مڑ مڑ کر ماں کی طرف دیکھیں گے، سبحان اللہ، پلٹ کر بار بار ماں کی طرف دیکھیں گے۔ جب جہنم کے قریب پہنچیں گے تو چیخ نکلے گی، زبان پر جاری ہوگا، ماں، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، میری ماں ہے، میرے ماتھے کی شکن پر تو تڑپ جایا کرتی تھی، آج تیرے بیٹے کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تیرے بیٹے کو جلائیں گے، تیرے بیٹے کو عذاب دیا جائے گا۔ قسم خدا کی اتنے الفاظ نکلیں گے، ماں ادھر تڑپ جائے گی، ماں مچل جائے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی، پروردگار میں نے اپنے نافرمان بیٹے محمد بن ہارون کو معاف کر دیا، اور جب ماں نے معاف کر دیا ہے تو پروردگار تو بھی معاف کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ماں باپ کا مقام ہے، یہ ماں باپ کا مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور و فکر کریں، ہم کیا کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہم کیسا سلوک کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ جہاں ماں باپ بوڑھے ہوئے ان کو ہم ذلیل و رسوا کرنے لگتے ہیں، وہ گھر میں جو پیسہ کمانے لگتا ہے، جی جو دولت کماتا ہے، وہ سب سے بڑا بیرسٹر بنتا ہے، جی، ایسا ہی وہ ہے، سب کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، بسا اوقات ماں باپ سے بھی الجھ جاتا ہے، ماں باپ سے بھی الجھ جاتا ہے، یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ہی کما رہا ہوں، میں ہی گھر چلا رہا ہوں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، قسم خدا کی اپنے ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کرو، ذرا محبت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں۔ یہ محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جھوٹ نہ بولیے گا۔ کوئی ایسا ہے جس نے اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما؟ صرف علامہ صاحب ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، رسم تمہاری تھی، رواج تمہارا تھا، طریقہ تمہارا تھا، حکم تمہیں دیا گیا تھا،
اور عمل دوسرے کرتے، جی دشمنان اسلام کرتے. یہ آقا کریم کا فرمان ہے. آج ذرا میں تجھے آئینہ دکھا دوں. ماں باپ کے قدموں کو نہ چومنے والوں، ماں باپ کے ہاتھوں کو نہ چومنے والوں. ارے قدم چومنا، ہاتھ چومنا تو بہت دور کی بات ہے. آج کل کا نوجوان تو ماں باپ کو سلام بھی نہیں کر رہا ہے. جی سلام کرنے میں بھی شرم آ رہی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے. ذرا غور تو کر. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، اگر اللہ نے مکے کو فتح کرا دیا، اگر ہم نے مکے کی جنگ کو جیت لیا، اگر اللہ نے ہمیں فتح مکہ نصیب فرمائی، تو میں منت مانتا ہوں میں کعبے کی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا، سبحان اللہ. کعبے کی چوکھٹ کو چوموں بوسہ دوں گا. گا. منتیں آج بھی مانی جاتی ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، میرا بیٹا ہو گیا تو میں 6 دیگ بریانی بنواؤں گا. ایسی منتیں ہوتی ہیں نا. جی میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 5 دیگ بریانی بنواؤں گا. یہی حال ہے نا. جی نیاز کرنا اچھی بات ہے بزرگوں کی، لیکن یہ بھی منتیں مانا کرو کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میری بستی میں فلاں بیوہ عورت ہے، اس کی بچیاں جوان ہیں، شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس کی بیٹیوں کی شادی میں مدد کروں. واہ واہ سبحان یہ اللہ. منت کیوں نہیں سبحان مانتے اللہ. کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کا خرچ اٹھاؤں گا؟ جی یہ منت کیوں نہیں مانتے کہ میری بستی میں غریب لوگ رہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے ان کو میسر ہوتا ہے، واہ. کما کر لاتے ہیں، پھر ان کے گھر میں کھانا بنتا ہے، جی. میں ان کی مدد کروں گا. یہ بھی منتیں مانا کرو. جی لیکن نہیں، صرف بریانی کی منت، صرف بریانی دیکھ کی منت، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جی، تو یہ حق بھی ہے. آپ سوچو، یہ بھی ایک اہم چیپٹر ہے، ایک اہم کانسیپٹ ہے اسلام میں. اس لیے زکوٰۃ کا چیپٹر رکھا گیا کہ زکوٰۃ دیں لوگ تاکہ جو غریب ہیں ان کی مدد ہو سکے. جی جو محلے میں بستی میں سب سے پہلے حق بنتا ہے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، جو آپ کے آس پاس ہیں، جو لوگ بھی ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کچھ ایسا بھی کر لو، جی کچھ ایسا بھی کر لو جسے تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہو، سبحان اللہ. جسے سبحان اللہ. تیسرا کوئی نہیں جانتا. کوئی نہ جانتا ہو، تم جانتے ہو، تمہارا رب جانتا ہو. کچھ اچھے کام کر کے بھی جاؤ. آج گارنٹی نہیں ہے کہ موت 50 سال کی عمر میں بھی آئے گی. جی کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی نہیں ہے کہ 100 سال کی عمر میں آئے گی. موت بچپن میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو لمبی عمر عطا فرمائے، آمین. خیر و اللہم عافیت آمین. والی اچھی عمر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. لیکن سرٹیفکیٹ تو کسی کے پاس نہیں نا، 100 سال یا 50 سال کا کبھی بھی آ سکتی ہے. تو یہ نہ سوچا کرو کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہمارے پاس کیا وقت ہے، دیکھ لیں گے. جب موت آتی ہے نا تو نہ رئیس دیکھتی ہے، نہ امیر دیکھتی ہے، نہ کبیر دیکھتی ہے، حق ہے. نہ منسٹر دیکھتی ہے، نہ چیف منسٹر دیکھتی ہے، نہ عالم دیکھتی ہے، نہ مفتی دیکھتی ہے. جی جب ایسا موت ہی. آتی ہے، موت کے چنگل سے کوئی نہیں بچتا. چاہے آپ کے بچے روئے، بیوی روئے، لیکن کوئی بھی بچتا نہیں موت سے. رستہ نہیں ہے.